کہ کیا کوئی شخص بے موقع بے محل اپنے دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس چیز کی نسبت کرتا ہے جس یعنی کفریہ کو نقل کرتا ہے. کفریہ کو نقل کرنے کے بھی 4 قاضی اعظم مالکی نے نقل فرمائے، ایک حرام، ایک مکروہ، ایک واجب اور ایک مباح ہے. جیسے یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں ذکر کیا کہ کفریہ قول کو نقل فرمایا جو حضور کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیا جی معاذ اللہ جادوگر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کفار کے جتنے قولوں کو ذکر کیا بطور تردید کیا ہے، بطور تائید نہیں. اور اگر کسی کا کفریہ قول نقل کرنا اس کے اندر اگر یہ مقصد ہو کہ بھئی کسی کو خبر دینا معلوم ہے لوگوں کو پتہ نہ ہو، یہاں پر وہ صورت بھی نہیں ہے. سائل ایک سوال کرتا ہے، سائل نے سوال کیا، میں یہاں پر آیا لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اس کے جواب میں اپنے دفاع میں اپنے اس بات کو مجھے برا بھلا کہنے کی کیا بات ہے، اتنے لوگ رسول اللہ کو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، توجہ کی سننا، ایک شخص نے دوسرے شخص کو بطور آر کہا وہ غریب ہے تم. اس نے کہا تو مجھے یہ کہتا ہے میں غریب ہوں. وقد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکریاں چرائی تھی. ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں آپ نے بکریاں چرائی ہیں، لیکن اس شخص نے اس نے تانا دیا، اس نے اپنے دفاع میں یہ ذکر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں. امام مالک فقال مالک قد اراد بذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر موضعہ، اس شخص نے اس بات کا ذکر حضور کا ذکر اس مقام پر کیا جہاں پر موقع ہی نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ اس سے اس بات کی سزا بھی دے گی. اسی پر قاضی اعظم مالکی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، آپ نے فرمایا وَلَيْسَ التَّفَقُّهُ بِإِرْضِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمُتَمَزْمِزُ بِسُوءِ ذِكْرِهِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بغیر کسی شرعی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی دلیل اور حاجت کے اگر کوئی ذکر کرتا ہے اور برا ذکر کرتا ہے اکیلے میں یا کسی کے سامنے بغیر غرض شرعی، بغیر کسی شرعی غرض کے کرتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے حضرات ہماری قوم، ہمارے لوگ آج کہتے ہیں کہ بھئی حضور کی عزت کی بات کی جائے. یہ میں نے قول اس وجہ سے نقل فرمایا قاضی اعظم مالکی کی، یہ وہ کتاب ہے شفا کہ جو بارگاہ مصطفی کے اندر بھی یہ کتاب مقبول ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کتاب کی تحسین فرمایا. آپ کے بھتیجے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک سنہری کتاب دیکھی اور وہاں پر میں نے اپنے چچا قاضی اعظم مالکی کو بھی دیکھا. میں نے ان سے پوچھا حضور کی بارگاہ میں یہ کون سی کتاب؟ تو آپ نے فرمایا یہ شفا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا اور آپ قاضی اندلس بھی رہے اور 5ویں صدی اس کے یہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم گزرے ہیں. آپ اس کتاب کے اندر پڑھو، علماء نے نقل فرمایا اس کے شفا جو نام رکھا گیا، اگر کوئی شخص اپنے جس مقصد کے لیے ایک دفعہ اس کتاب کو ختم کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا. آپ نے امام مالکیہ کا، شوافے کا، پوری کتاب کے اندر ایسے ایسے قول نقل فرمائے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور نتیجے یہ بھی نکالیں کہ یہ صرف میرا نہیں ہے، پیچھے سے پوری امت اس بات پر متفق چلے آ رہی ہے. ولم یختلف، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی چیز کی نسبت کرنا جو آپ کے منصب عالی کے خلاف ہو وہ بے ادبی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسا جملہ منسوب کرنا جس میں نقص کا پہلو نکلتا ہو، توہین کا پہلو نکلتا ہو، آپ نے فرمایا ایسا جملہ حضور کے بارے میں نہ بولے. اور قرآن نے منع فرما دیا ہے، فرمایا لا تقولوا رائنا، یہ زمانہ لفظ. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا حضور کی بارگاہ میں ایسا جملہ بولنا جو بظاہر ٹھیک لیکن باطن میں گمراہی ہے. بظاہر الفاظ ٹھیک ہیں، باطن میں جس سے گمراہی کا پہلو نکلتا ہو، ہمارے علماء نے فرمایا حضور کے بارے میں ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ آپ کے سروں پر جیسے پرندے بیٹھے ہوتے تھے.
یہ میرے نبی کے صحابہ نے ادب کو وہ عالی درس ہمیں دیا ہے کہ ہر معاملے میں، اور جیسے شروع کا میں نے قول نقل فرمایا تھا، حضور کی عزت اور مقام اور کوتاہی نہ ہو جائے، اس معاملے سے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس لیے بارگاہ مصطفی کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت بندے کو فکر لگی رہنی چاہیے رسول پاک کا جب نام ہی آ جائے تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور حضور کا ذکر کرو بھی تو ادب کے ساتھ، اور حضور کا ذکر سنو بھی تو ادب کے ساتھ۔ یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ عمل ہے جو ہماری کامیابی کی زینت ہے، ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی، سب کچھ تمہارا برباد ہو جائے گا۔